سمجھا رہا ہے. آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم جب روزہ سحری افطاری روزے کا نام سن کر سحری میں بے انتہا کھاتے ہیں, کیونکہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا, اب افطاری کے وقت میں بے انتہا کھا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ نہیں میں روزہ ہوں اب مجھے کھانا ہی کھانا ہے. یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ روزہ رہنے کے لیے یہ بے انتہا کھانا بہت زیادہ پینا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے. روزے کا سحری افطاری کیا ہوتی تھی؟ صحابہ کرام کی بزرگان دین کی سحری افطاری کیا ہوتی تھی؟ چند کھجور ہوتے تھے, چند کھجور پانی ہوتے تھے, چند کھجور دودھ ہوتا تھا. یہ اللہ والوں کی صحابہ کرام کی سحری افطاری ایسے ہوا کرتی تھی. روزہ جسم کو طاقت دیتا ہے لیکن کھانے سے طاقت نہیں بلکہ روح کی طاقت عبادت سے بندے کو ملتی ہے. کھانے کی طاقت جسم کو ملتی ہے, روزے کی جو طاقت ہے وہ روح کو بندے کی طاقتور بناتی ہے, وہ بندے کی روح کو قوت بناتی ہے. لیکن ہم روحانی قوت کی طرف نہیں جاتے, ہمیں تو بس یہی ہے کہ نہیں آج سحری ہے کھانا ہی کھنا ہے. عام وقتوں میں 2 روٹیاں اگر کھاتے ہو سحری میں ہے 4 روٹیاں کھائیں گے, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. روزے کا مقصد ہی ہے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنا, روزے کا مقصد ہے اپنے حلق کو پیاسا رکھنا, بھوک سے نفس کو مارنا, پیاس سے نفس کو مارنا. یہاں پیٹ بھر کر ہم کھا رہے ہیں تو کیا ہم اپنے نفس کو مار رہے ہیں؟ نفس کیا مر رہا ہے؟ پیاس سے ہم پیٹ بھر کر پانی پی رہے ہیں, نفس کہاں مر رہا ہے؟ عام دنوں میں بھی پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں اور روزے کی حالت میں روزہ رکھنا ہے سحری میں بھی پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کی زندگی کو دیکھیے. حضرت ابراہیم بن ادم جو کہ اپنے وقت کے بادشاہ وقت تھے, جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تھی حضرت ابراہیم بن ادم اب اس دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. روزہ کیسے رکھتے تھے؟ آپ صرف کھجور اور پانی کھا کر سحری کرتے اور جیسے ہی سحری کر لیتے آپ صبح کے وقت میں جا کر حالت روزے میں گیہوں کی بوریاں اٹھا کر مزدوری کیا کرتے تھے. بادشاہ ہیں حضرت ابراہیم بن ادم, بلخ کے بادشاہ ہیں, لیکن جب آخرت کی فکر دل میں پیدا ہو گئی, خبر کی فکر پیدا ہو گئی, اللہ کا خوف آ گیا, بادشاہت کو ٹھوکر ماری. اب جب روزہ رکھ رہے ہیں تو کیا حالت ہے کہ آپ حالت روزے میں بس چند کھجور کھا کر سخت گرمیوں کے دنوں میں مزدوری کر رہے ہیں, گیہوں کی بوریاں اٹھا رہے ہیں, اور جتنی مزدوری ملتی تھی اس مزدوری سے آپ شام کے وقت میں بہترین کھانا لا کر نہیں رکھتے تھے. جتنی مزدوری ملتی تھی اس مزدوری کو فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے, اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے سوائے چند کھجوروں کے. افطاری چند کھجوروں سے کر لیتے, جیسی چند کھجوریں کھا لیتے افطاری ہو جاتی. اب پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم دوسرے دن سحری کے لیے اب ساری رات آپ کی جو گزرتی تھی کھڑے ہو کر ساری رات یہ قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے. چند کھجوریں کھا کر بھوکے رہ رہے ہیں, چند کھجوروں میں مزدوری کر رہے ہیں, چند کھجوروں میں ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں ساری رات. اور یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں, ابراہیم بن ادم 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک 30 دن ایسے ہی آپ کے گزرتے تھے. اب بتائیے طاقت کہاں آتی تھی؟ آج ہم ایک وقت صبح کا ناشتہ نہ کرے تو کہتے ہیں کمزوری آ گئی, کمزوری آ گئی ہے, طاقت نہیں ہے. ارے جسمانی طاقت کیا ہے؟ اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرو, اور روحانی طاقت کھانے پینے کی محتاج نہیں ہے, روحانی طاقت عبادت کی محتاج ہے, روزے کی محتاج ہے, تہجد کی محتاج ہے. اللہ والوں کا یہی معاملہ تھا, وہ اپنے جسم کو صرف مضبوط نہیں کرتے تھے اپنی روح کو مضبوط کرتے تھے. اگر روح مضبوط ہو گئی روح کے صدقے میں جسم بھی مضبوط ہو جاتا تھا.